انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو، کتاب کو، قرآن عربی، عربی قرآن بنایا، بلغت العرب، عرب کی لغت میں۔ شارح نے اوجدنا کے ساتھ اس کی تفسیر کیوں کی؟ جعلنا بمعنی اوجدنا کیوں کیا؟ حاشیہ نمبر یہاں جو ہے نا یہ 12 ہے، اور ایک خوبصورت گفتگو ہے یہاں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بولو، قرآن کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام یہ قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ پیدا کیا گیا نہیں ہے، یعنی اللہ جل وعلا ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، تو اس کا یہ کلام یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مخلوق ہے تو وہ کون گمراہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑے لگے اور پہ کوڑے برسائے گئے، پھر بھی آپ نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اگر صفت مخلوق ہو تو پھر جس کی صفت ہے اس کا مخلوق ہونا بھی لازم آئے گا، یعنی موصوف کا بھی مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور موصوف اللہ جل وعلا کی ذات پاک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اگر کہا جائے کہ قرآن حادث ہے، نعوذ باللہ پیدا کیا گیا ہے، قرآن مخلوق ہے، بنایا گیا ہے، تو پھر کس کی صفت؟ اللہ جل وعلا کی۔ تو جب صفت حادث ہوگی تو موصوف بھی حادث ہوگا، تو پھر لازم آئے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ جل وعلا بھی حادث ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمٰن نے کوڑے کھا لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسے خلق قرآن پہ، اس پہ خلق، اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ معتزلہ کا وہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، اور وہ بھی دلیل کے لیے قرآن پیش کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی انہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں نا جعلنا آیا ہے، اب آپ پہ بھی کوئی سوال کر دے گا کہ جعلنا کو تو بنانا ہے، مجہول کیا بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، تو پتہ چلنا کہ قرآن مخلوق ہے۔ دیکھو نا جعلنا قرآن پاک میں واضح ہے، انا جعلنا قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو بنایا، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اس حاشیے میں لکھا ہے کہ ان قلت ھذا يدل على ان القرآن مجعول والمجعول مخلوق وقد قال علیہ السلام والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق وإيضاحه کہ ان الجعل لا يختص بالخلق فالمراد بالجعل هنا تصير شيء على حالة دون حالة فالمعنى ان، اس کا معنی کیا؟ ان سیرنا ذلك الكتاب قرآن عربیہ بانزاله بلغة العرب ولسانه ولم نسیره اعجمیا بانزاله بلغة العجم مع كونه كلامنا وصفتنا قائمة بذاتنا حریۃ عن کسوة العربیۃ منزہۃ عنها وعن توابعها روحا وأجاب الرازي عن ذلك بأن هذا الذي ذكرتموه حق لأنكم استدلتم بهذه الوجوه على كون الحروف المتواليات والكلمات التعاقبة محدثة وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه ملخص۔ کہتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ یہ جعلنا ہو، اس بات پہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجعول ہے اور قرآن مخلوق ہے، کیونکہ مجعول ہے تو مجعول مخلوق ہوتا ہے، جو بنایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مخلوق۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جعل مخلوق کے ساتھ خاص نہیں ہے اور خلق کے ساتھ خاص۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جعلہ فرمایا، لیکن جعلہ بمعنی بعثہ، کیا کس کے معنی میں ہوا؟ بعثہ میں، اور جعلہ لہو جزءا، اس نے اس کے لیے جز کہا،
اب جعلوا بمانا قالوا بھی استعمال ہوا، جعل اللہ من عبادہ جزءا، اب وہاں یہ تو نہیں کہ جز بنا لیا، یعنی جز کا قول کہا، تو اب وہاں قالو کے معنی میں ہے، اور کہیں جعل بمانا خلقہ ہے، کہیں جعل بمانا بعثہ ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ کہنا کہ جعل جہاں بھی آتا ہے تو اس کا معنی مجہول بنانا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر اسے حقیقی معنی میں لیا جائے۔ یہاں جعل جو ہے یہ خلق کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، جو بات کر دی، مراد جعل سے یہاں تصویر الشیء علی حالت، شے کو ایک ہی حالت پہ رکھنا ہے، شے کو نہ کہ دوسری حالت، یہ کہا نا تصویر الشیء علی حالت دون حالت، شے کو ایک حالت پہ رکھنا، ایک حالت پہ دوسری حالت پہ، ایک حالت پہ بنانا دوسری حالت پہ نہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن عربی رکھا کہ اس کو لغت عربی میں اتارنے کے ساتھ، لغت عربی میں اتارنے کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو کیا کیا، عربی رکھا، عربی، اور اس کی زبان کے ساتھ، عرب کی لغت اور عرب کی زبان کے ساتھ، اور ہم نے اس کو عجمی نہیں بنایا، یہ معنی تھا، ہم نے اس کو عربی بنایا، عربی رکھا، ایک ہی حالت پہ رکھا، جس کو اتارا عرب کی زبان میں، ہم نے اس کو عجم کی زبان پہ نہیں اتارا، عجم کی، باوجود اس کے کہ ہمارا کلام، یہ دین رکھنا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا کلام، ہمارا وصف، یہ تو ہماری ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ تو، اور یہ عربی کے لباس سے تو خالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی کہے گا کہ اللہ پاک عربی میں کلام کرتا ہے، ایسا کوئی کہے گا؟ وہ اللہ پاک اس سے پاک ہے، یہ جو حروف، یہ الفاظ، آواز، اس کے کلام میں آواز بھی نہیں ہے، اس کے کلام میں لہجہ بھی نہیں ہے، بے آواز ہے، بے حروف ہے، بس ہمارا ایمان ہے تو ہمیشہ سے متکلم ہے، کیسے ہے؟ خاموشی میں، ہمیشہ سے متکلم ہے، ہمیشہ سے، تو نعوذ باللہ ادھر تو نہیں کہنا کہ وہ عربی میں کلام کرتا ہے، یہ تو لغت عرب میں یہ حروف، یہ سارے تو ان کی لغت میں اتارا ہے، ان کی عجمی میں نہیں اتارا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی صفت جو کلام ہے وہ مخلوق ہے، یہ مطلب نہیں، ہماری صفت، یہ ہماری ذات کے ساتھ قائم ہے، اور عربی لباس سے خالی ہے، عربی، اور اس سے مالک پاک ہے، اس سے مالک پاک ہے، اور اس کے توابع سے بھی پاک ہے، اس کے توابع سے بھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے اس کے متعلق ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ، کہ جو تم نے ذکر کیا وہ حق ہے، کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ، کہ اس کو بنایا، تو یہ بنانا جو ہے یہ مجہول ہے، اور مجہول مخلوق ہوتی ہے۔ امام رازی کہتے ہیں یہ تمہارا جو کہنا یہ حق ہے، کیونکہ تم نے اس وجوہ کے ساتھ استدلال کیا، کس وجوہ پر؟ حروف جو پیدر پہ ہیں، کیوں سے؟ پیدر پہ حروف کے ہونے پر، اور پیدر پہ کلمات کے ہونے پر تم نے استدلال کیا، یہ جو کلمے ہیں ایک کے بعد دوسرا تیسرا، اور یہ حروف ایک کے بعد دوسرا تیسرا، ان حروف سے تم نے جو ہے نا استدلال کیا ہے، اور تم نے یہ کلمات متعاقبہ ایک کے بعد دوسرا کلمہ آ رہا ہے، اس کا جو تلفظ بھی ہو رہا ہے ان کلمات سے، کہا یہ تو مختص ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کلمات جس کی تم بات کرو یہ ٹھیک ہے، یہ پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی ضرورہ معلوم ہے۔ اب یہ دیکھو یہ جتنے بھی یہاں لکھے گئے ہیں نقش، جتنے بھی ہیں یہ قرآن ہے، اب یہ تو سیاہی ہے، یہ تو حدیث ہے، جو لکھا وہ قرآن ہے، لیکن یہ نہیں ہے، اسے کیا کہیں گے؟ آپ نے لکھے ہوئے ہیں، فلاں نے لکھے، حدیث نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ حروف جو آپ کو جوڑے ہیں اور جوڑ کے آپ کلمہ بناتے ہیں، پھر آپ پڑھتے ہیں اس کو، یہ کیا ہے؟ لیکن جن پہ یہ دلالت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے جو آپ بولتے ہیں، آپ کا بولنا کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر، یہ جو لکھا ہے سارا۔ تو امام رازی کہتے ہیں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، اگر تم اس سے یہ لیتے ہو کہ یہ سیاہی
یہ جو لکھا گیا یہ سارا ہمارا بولنا بھی یہ ہمارا فعل ہے، اور یہ لکھنا، یہ کلمات جوڑنا، یہ سارے کیا ہیں؟ حدیث سے تو اللہ پاک نے یہ لغت عربی ہم نے نازل فرمایا، وہ تو اس سے پاک ہے، تو لہذا پھر تمہارا یہ استدلال ٹھیک ہے۔ اور جو بے ضرورت جانا چاہتا ہے اور اس سے بھی جس میں تم جھگڑا کرتے ہو، جس میں وہ تم سے جھگڑا کرتی ہیں، سمجھ آ گئی اس کی؟ تو اگر کہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے تو پھر گمراہ ہیں، اس کا کلام مخلوق نہیں ہے، یہ کلمات پیدر پہ آ رہے ہیں، یہ حروف ہیں متوالی ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، پھر یہ جو حروف ہوتے ہیں ہمارے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ حدیث ہیں، اور یہ لغت عربی۔ اب عربی میں اب کوئی نعوذ باللہ اللہ پاک بھی عربی میں کلام کرتے اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس میں اوجدنا الکتاب قرآن عربیہ، تو یشیر بتفسیر الجعل بالایجادی، کہ اشارے جو ہے نا جعل کی تفسیر ایجاد کی طرف کرنے کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں جعلنا کی تفسیر ایجاد کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، اور جو اس کے ماں بعد ہے وہ حال ہے، جو اس کا ماں بعد کیا ہوگا؟ حال ہوگا، ایجاد، اس حال میں کہ وہ عربی قرآن لغت عربی میں ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے مشہور اس کی تفسیر تسییر کے ساتھ ہے، پھر وہ دونوں مفعول ہوں گے، لیکن جو مشہور تفسیر ہے اوجدنا سے نہیں ہے، سیرنا سے ہے، سیرنا الکتابہ، پھر یہ دو مفعول آپ کے بن جائیں گے، ایک او ضمیر بن جائے گی، ایک قرآن عربی۔ اگر ہم اوجدنا کو لائیں گے تو پھر اوجدنا میں ہو تو مفعول بنے گا، لیکن قرآن عربیہ اس کا ہی حال بنے گا، یہ حال بن جائے گا۔ یہ اس کی ایک ترکیب بھی آ گئی، وضاحت بھی ہو گئی کہ ہاں میں نے اس قرآن کو بنایا قرآن عربی تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ قرآن، الکتاب میں، تو کیا مثبتن، شارح کہتے ہیں مثبتن، یہ اس کی خبر ہے، یہ کہاں ہے ثابت شدہ؟ کدھر نقش ہے؟ الکتاب میں، اور وہ اصل کتاب ہے، وہ اصل کتاب یعنی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں، الکتاب یعنی القرآن مثبت عند اللہ فی اللوح المحفوظ، قرآن اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں مثبت ہے، ثابت شدہ ہے، اور دلیل اس کا قول بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید کی طرح لوح محفوظ میں، وہاں سے اتارا گیا۔ لوح الکتاب نام رکھا گیا، کیوں نام رکھا گیا الکتاب کا؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے کہ جس میں کتب ثابت ہوئی، یہ اس کی، کیونکہ اصل وہ ہے جس میں کتب ثابت ہوئیں اور اسی سے نقل کی گئی، اصل تو وہی ہے جس میں کتب نقش ہیں لکھی گئی اور وہاں سے ہی نقل ہوئی، وہاں سے جو جبریل لے کے آئے ہیں وہاں سے، اس لیے کہتے ہیں یہ اصل ہے، یہ کہ اللہ پاک نے اس کو